نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا، کہاں ہیں شریک تمہارے جن کا تم کو دعویٰ تھا۔ خلاصہ تفسیر: کیفیت عدم فلاح مشرکین، اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جس روز ہم تمام خلائق کو میدان حشر میں جمع کریں گے، پھر مشرکین سے بواسطہ یا بلا واسطہ بطور زجر و توبیخ کے کہیں گے کہ بتلاؤ تمہارے وہ شرکاء جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے، کہ تمہاری سفارش نہیں کرتے جس پر تم کو بھروسہ تھا۔ پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی ظاہر نہ ہوگا کہ وہ اس شرک سے خود بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں گے، اور بدحواسی کے عالم میں یوں کہیں گے: قسم اللہ کی اپنے پروردگار کی کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: تعجب کی نظر سے ذرا دیکھو تو کس طرح صریح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے، یعنی کہ ان کے بت اور جن کو وہ خدا کا شریک ٹھہراتے تھے، وہ سب غائب ہو گئے۔ تشنیع بر انکار قرآن: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان مشرکین میں بعض ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کے وقت اس کے سننے کے لیے آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور چونکہ یہ سننا طلب حق کے لیے نہیں، محض تماشے یا تمسخر کی نیت سے ہوتا ہے، اس لیے اس سے ان کو کچھ نفع نہیں ہوتا، چنانچہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اس سے کہ وہ قرآن کے مقصود کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ بھر دیا ہے کہ وہ اس کو ہدایت کے لیے نہیں سنتے۔ یہ تو ان کے دلوں اور کانوں کی حالت تھی، اب ان کی بصارت اور نگاہ کو دیکھو۔ اگر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدق نبوت کے تمام دلائل کو بھی دیکھ لیں، ان پر بھی ایمان نہ لاویں۔ ان کے عناد کی نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں، اس طور پر کہ یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پچھلے لوگوں سے منقول چلی آ رہی ہیں، یعنی مذہب والے پہلے سے ایسی باتیں کرتے چلے آئے ہیں کہ معبود ایک ہی ہے، اور یہ کہ انسان خدا کا پیغمبر ہو سکتا ہے، قیامت میں پھر زندہ ہونا ہے، جس کا حاصل عناد اور تکذیب ہے۔ آگے اس سے ترقی کر کے جدال اور دوسروں کو بھی ہدایت سے روکنے کا کام شروع کیا، اور پھر یہ لوگ اس قرآن سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے نفرت ظاہر کرنے کے لیے دور دور رہتے ہیں، اور ان حرکتوں سے یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں، اور حماقت اور غایت بغض سے کچھ خبر نہیں رکھتے کہ ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں۔ ہمارے اس فعل سے رسول اور قرآن کا تو اس سے کچھ بگڑتا نہیں۔ معارف و مسائل: پچھلی آیت میں یہ مذکور تھا کہ ظالموں، کافروں کو فلاح نصیب نہ ہوگی۔ متذکرہ آیات میں اس کی تفصیل و تشریح ہے۔ پہلی اور دوسری آیت میں اس سب سے بڑے امتحان کا ذکر ہے جو محشر میں رب الارباب کے سامنے ہونے والا ہے۔ ارشاد فرمایا: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یعنی وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے جس میں ہم ان سب کو، یعنی ان مشرکین کو اور ان کے بنائے ہوئے معبودوں کو جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، یعنی پھر ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ تم جن معبودوں کو ہمارا سہیم و شریک اور اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھا کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے؟ اس میں لفظ ثم اختیار فرمایا گیا جو تراخی اور دیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محشر میں جمع ہونے کے بعد
فوراً ہی سوال جواب نہیں ہوگا، بلکہ عرصہ دراز تک حیرت و تذبذب کے عالم میں کھڑے رہیں گے۔ مدت کے بعد حساب کتاب اور سوالات شروع ہوں گے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ اللہ تعالیٰ تم کو میدان حشر میں ایسی طرح جمع کر دیں گے جیسے تیروں کو ترکش میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور 50,000 سال اسی طرح رہو گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے روز 1000 سال سب اندھیرے میں رہیں گے، آپس میں بات چیت بھی نہ کر سکیں گے۔ یہ روایت حاکم نے مستدرک میں اور بہقی نے ذکر کی ہے۔ اس روایت میں جو 50,000 اور 1000 کا فرق ہے، یہی فرق قرآن کی 2 آیتوں میں بھی مذکور ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، آیت ان کان مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی اس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان یوما عند ربکم کالف سنہ، یعنی ایک دن تمہارے رب کے پاس 1000 سال کا ہوا۔ اور وجہ اس فرق کی یہ ہے کہ یہ روز شدت، تکلیف و مشقت کے اعتبار سے دراز ہوگا، اور درجات محنت و مشقت کے مختلف ہوں گے۔ اس لیے بعضوں کے لیے یہ دن 50,000 سال کا اور بعضوں کے لیے 1000 سال کا محسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے آسانی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔